औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अनीला सद्दफ़। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो आप हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि हमारी वीडियोस आप बर वक्त देख सकें। तो नाज़रीन, आज हम सर ज़फ़र से बहुत ही अहम सवाल करने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। तो सर आप हमें ये बताएं कि अक्सर इंश्योरेंस वर्कर्स जब इंश्योरेंस कंपनी बदलते हैं तो अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको मोटिवेशन के ज़रिए उनकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो नई कंपनी जो वो ज्वाइन करते हैं उसमें उनकी तकाफुल या इंश्योरेंस पॉलिसी करवा देते हैं। तो इसका उनके जो इंश्योरेंस एजेंट है और इंश्योरेंस क्लाइंट या पॉलिसी होल्डर को क्या फ़ायदा होता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुआ है आपको अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और आप हमेशा खुश रहें। मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे भी सेहत अता फरमाए और आपके लिए इस नीला के साथ मिलके कुछ मालूमाती चीज़ें लेके हाजिर होता रहूँ। आज रोज़ ये कोई ना कोई नया छूता सवाल लेके आती हैं। बाज़ दफ़ा तो मैं कहता हूँ कि सवाल मैं कहता हूँ आप किया करें AIB क्या है या ADB क्या है या इंश्योरेंस कंपनीज की मालूमात क्या है, जुबली के प्लान कैसे हैं, स्टेट लाइफ के कैसे। तो ये कोई ना कोई छूता सा सवाल ले आती हैं, छूती चीज़ें इनके ज़हन में आती हैं, इनको कोई बताता होगा। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया, आपने सवाल आज मेरी मन मर्जी का किया है जिसमें अक्सर लोगों को अपना नुकसान भी करता हूँ, सीनियर भी नाराज़ होते हैं। मैं लोगों से कहता हूँ कि भाई आप इनकी बात ना माने। ये कौन लोग हैं जो एक इंश्योरेंस कंपनी छोड़ के उस इंश्योरेंस नई कंपनी में किसी की पॉलिसी कर देते हैं? मैं इनको साइंटिफिक चोर कहता हूँ। साइंटिफिक चोर, या अब मैं क्या कहूँ, मतलब बनारसी ठग आप इन्हें कह सकते हैं, ठीक है, या आस्तीन के सांप आप इन्हें कह सकते हैं। मातरत के साथ लाइफ इंश्योरेंस या तकाफुल पॉलिसी या कोई भी ऐसा काम जो है उस दोस्त के हवाले किया जाता है जिस पर आप अपनी फैमिली की तरह बल्कि फैमिली से ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में कोई बंदा खरीदने जाता है, आप लेके जाते हैं, गिलास लेके जाते हैं, आप पंखा बेचने जाते हैं, आप कोई चीज़ लेके जाते हैं तो चीज़ के बदले आप पैसे लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक बंदा, उसका फ़ायदा तो है लेकिन वक्ती तौर पे यकीन कर ले 90% लोग सिर्फ अपने दोस्त को अपने घर आने वाले का मान रखते हैं और उसकी बात मान के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या तकाफुल खरीद लेते हैं, उनके मौसर होते हैं। अब होता ही है किसी भी वजह से किसी ने कंपनी छोड़ी, राइट है उसका, लेकिन क्लाइंट के साथ जुल्म ये होता है, क्लाइंट एक मासूम होता है, उसे क्या पता जब इंश्योरेंस या तकाफुल पॉलिसी खरीदता है वो समझता है तकाफुल एजेंट या इंश्योरेंस एजेंट जो है हमारे शहर में यही बंदा चेयरमैन है कंपनी का, यही बंदा सब कुछ है। जब उनके पास जाएं, उन्हें कहें कि भाई आपके डॉक्यूमेंट्स, अक्सर लोग कहते हैं भाई हमारा तो मकसूद भाई बना हुआ है, हमारा मकसूद फर्जी नाम है, मकसूद भाई बना हुआ है, या ये जो कायनात है या अनीला है या कौन है, ये हमारी बेटी बहन है जी, उस पर पूरा ट्रस्ट है, बस वो जाने, उसका काम जाने। अब जो ये मेरी बात आपने गौर से सुननी है, वीडियो पूरी देखें। जिस बंदे ने इंश्योरेंस कराई हुई है या जो बंदा इंश्योरेंस करवाने वाला है या तकाफुल, उनके लिए वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, या जिस किसी की पॉलिसी चल रही है। बात यह है कि जैसे कि हम लोग नौकरी करते हैं तो जब एक बंदा जो है उसकी सर्विस हो जाती है 6 से 7 साल, तो सजा के तौर पे उस सर्विस में से गैर से पकड़ा जाता है, कोई मसला बनता है तो उस नौकरी में से 2 महीने निकालने की सजा दे दी जाती है और वो कई दिन सोता नहीं है। इतना बड़ा लॉस हुआ मेरा कि मेरी 60 साल की एज में या 25 साल के बाद रिटायरमेंट होनी है या 55 साल की एज में या फलां एज में मेरी रिटायरमेंट होनी है कंपनी एग्रीमेंट के तहत, तो ये 2 महीने सर्विस से निकल गए। एक तो फ़र्क पड़ेगा मेरी सर्विस की तरक्की पे, जो हर साल तरक्की लगती है, सालाना तरक्की तनख्वाह के ऊपर। दूसरा नुकसान क्या होगा कि मेरी रिटायरमेंट आगे चली जाएगी। इतना बड़ा नुकसान आप सोच भी नहीं सकते। आप सोचेंगे 2 महीने रिटायरमेंट लेट होगी तो क्या हुआ, ज़िंदगी कोई पता नहीं। बंदे की रिटायरमेंट में 2 दिन बाकी हैं, पता चला कि बंदे की डेथ हो गई है, इट मीन्स कि वारस को पेंशन नहीं मिलेगी, जिंदगी बर्बाद होगी।
تو یہ لوگ جو سائنٹیفک چور ہیں, جو برارسی ٹھگ ہیں, جو ہمارے درمیان ہم جیسے ہم بھی ورکر ہیں, جو سانپ ہیں آستین کے, اپنے دوستوں کی آستین کے, وہ لوگ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں. انشورنس پالیسی آپ نے کروائی کسی دوست سے یا کسی ورکر سے, کسی کلائنٹ نے انشورنس پالیسی تکافل کروایا, 3-4 سال گزر گئے, جیسا کہ افسر ہم کہتے ہیں بھائی فلاں بندہ تو ملازم ہے, اس کی 60 سال کے بعد ریٹائرمنٹ, اس کو پینشن ملے گی, اکٹھا پیسہ مل جائے گا گریجویٹی. آپ ملازم نہیں ہیں, آپ کاروباری ہیں, آپ کوئی بھی ہیں, تو آپ کو بیٹے کی شادی کے لیے, بیٹے کی فلاں عمر کو بیٹے کی شادی ہونی ہے, فلاں عمر کو بیٹے کی شادی ہونی ہے, جو ہم فیکٹس بھی ہیں جنہیں عام پالیسی اور ہماری چکنی چپڑی باتیں بھی کہہ دیتے ہیں, تو اس وقت تو چکنی چپڑی ثابت ہوں گی جب ہم یہ غلط کام کریں گے. تو یا بھائی آپ کی عمر 55 سال پہ پہنچتی ہے, آپ کی عمر 60 سال پہ پہنچتی ہے, تو آپ کو اتنے لاکھ اتنے کروڑ روپیہ مل جائے گا, آپ کی پالیسی میچور ہو جائے گی. اب ایک بندے نے, اکثر یہ ہو رہا ہے, اکثر لوگ خدا رہا ہوشیار ہیں ایسے سامپو سے, بے شک میرے دوست, میری انشورنس کے ساتھی, یا مجھے جو برا بلا جو مرضی کہیں, غلطیاں مجھ میں بھی ہر انسان میں, لیکن جو میں بات کر رہا ہوں, میرے اپنے ساتھی مجھ سے ناراض بھی ہوتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ میں سانپ ہی کہوں گا, میں بھی ہوں تو میں بھی سانپ ہوں. اگر مجھے پتہ ہے یہ کمپنی ٹھیک ہے تو میں کیوں ایسا کروں. ٹھیک ہے آدھا سال گزرا ہے, 6 مہینے گزرے ہیں, کوئی میں ازالہ کر رہا ہوں, ایسا کروں تو اور بات ہے, یا آپ کریں. اب ایک بندے کے 5 سال گزر گئے, 20 سال کے اس نے تکافل انشورنس کروائی, 5 سال گزر گئے, اب 5 سال میں اتنی اس کی پیسے گئے ہیں, تقریباً اتنا ہی بونس 7 لگ چکا ہوتا ہے. اگر کوئی انشورنس پالیسی یا تکافل پالیسی ہم سرنڈر کرواتے ہیں تو اس کی سرنڈر ویلیو تو کم بنتی ہے, لیکن میچورٹی کے حوالے سے ہمارا ایگریمنٹ ہوتا ہے انشورنس کمپنی کے کلائنٹ کے ساتھ کہ جب آپ مدت پوری کریں گے تو یہ آپ کو رقم ملے گی. تو 5 سال بندے کے گزرے, 5 لاکھ پہ جمع, 5 لاکھ ہی تقریباً پروفٹ اس کی بنتی ہے, جو 7 لگ چکی ہوتی ہے, بشرطے کہ وہ 20 سال پورے کریں. اب ہوتا یہ ہے کہ یار یہ میں نے جبلی جوائن کی تھی, اب یہ نہیں کہتے کہ آپ کا فائدہ نقصان ہے, اب میری بات غور سے سننی, آپ کے پاس ایجنٹ آئیں گے, میں نے جبلی چھوڑی ہے, یا میں نے اسٹیٹ لیب چھوڑی ہے, یا میں نے آئی جی چھوڑی ہے, یا میں نے فلاں چھوڑی ہے, یار میں چلا گیا ہوں اپنا فلانی کمپنی میں. تو مقصد مسئلہ یہ ہے یار آپ نے جو پالیسی کروائی ہے یہ کمپنی نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا, آپ ایسا کریں کہ آپ جو اپنی پالیسی گزر ہوئی ہے نا وہ وہاں سے ختم کریں اور ادھر کروا لیں. دیکھیں آپ کے 5 سال میں 5 لاکھ کا جمع ہے, آپ کو 5 لاکھ مل جائے گا یا 4.5 مل جائے گا, باقی 50 میں خود ڈالوں گا, تو آپ کی 2 یا 3 لاکھ کی نئی پالیسی کر لیتے ہیں. تو سبز باغ بھی دکھائیں گے, وہ ساتھ زیادہ زور یہ دیں گے یار میری پروموشن ہے, مجھے مینیجر لے رہے ہیں, مجھے گاڑی دے رہے ہیں, تو اگر آپ کی یہ پالیسی ختم ہو جائے نا ادھر آئیے تو میرا کام بن جاتا ہے. اور چل یار یہ چل میرا بھرا میرا ویر, چلے میرے بھائی میرے ویر, اگر آپ کا اس طرح کام بنتا ہے تو کر لیں پالیسی, میری سڑک کروا کے ادھر کر لیں. تو ہوگا کیا کہ ایک تو وہ بندہ اپنے لالچ میں آپ کی پالیسی کی قسط زیادہ رکھ لے گا. جب پالیسی کروائیں گے 5 لاکھ 5 سال میں جمع کروایا 5 لاکھ ملے گا, 3 لاکھ پہلے لاکھ کرواتے رہے, وہ 2-2.5 لاکھ کر لے گا, آگے آپ کے لیے مشکل آئے گی. اب 5 سال آپ کی نوکری کی مثال میں نے دی تھی, 5 سال آپ کی نوکری میں سے نکل گئے, 5 سال آپ کی میچورٹی میں سے نکل گئے, تو 10 لاکھ کا تو آپ نے وہ نقصان کر لیا. 5 سال پہلے آپ کی قسط اگر فرض کریں 1 لاکھ روپے بنتی تھی, جو ایڈن چیزیں کچھ ہوتی ہیں پرائیویٹ کمپنیز میں اسٹیٹ لیب ریٹ بک کے مطابق بتاتی ہے, وہ اسٹیشن میں ہوتا ہے, تو جتنی عمر آپ کی زیادہ ہوگی قسط آپ کی زیادہ ہوگی. اس وہ ریٹ کے مطابق 5 سال پہلے قسط بنتی تھی 1,02,000 روپے سال کی, اب 1,09,000 روپے بن جائے گی, یا 6,000 روپے بن جائے گی, یا 5,000 بن جائے گی. تو وہ جو 2,000 سے اوپر آپ نے نیا دینا ہے اس کا کوئی بینیفٹ نہیں, آپ کی عمر کی وجہ سے آپ کے ساتھ وہ قسط زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے, تو 5 سال بھی گئے. اب آپ نے بچے کی شادی کرنی تھی, بچی کی شادی کرنی تھی 20 سال کے بعد, اب بچی تو 20 سال کے بعد شادی کے قابل ہو گئی ہے, بیٹا کالج کے قابل ہو گیا, پالیسی آگے 5 سال اور اوپر چلی گئی. لیکن وہ جو ٹیبل ٹاک تھی, وہ جو 10 منٹ کی گفتگو تھی جس میں آپ کو ورکر نے ایموشنل بلیک میلنگ کیا, جس نے آپ کو ورکر نے ایموشنل بلیک میل کیا یا پیار سے آپ کو مطلب سمجھایا یا اپنا دعویٰ آپ کے اوپر جتلایا تو آپ نے کیا, تو اس کا تو فائدہ ہو گیا, لیکن آپ کا بیڑا غرق کر گیا وہ. تو
وہ ہر بندے سے وہی بات کرے گا جو آپ سے کی, ہر پالیسیوں سے وہی بات کرے گا, ہر پالیسیوں سے وہی بات کرے گا, اس کو چھوڑیں ادھر کر لیں, اس کو چھوڑیں ادھر کر لیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ غور سے یہ میری بات سنی ہوگی اور عمل کریں گے اس پہ کہ میرے بھائی آپ انشورنس کمپنی چھوڑ گیا. میں اپنی مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ لوگوں نے اسٹرائک کے دوران اسٹیٹ لائف چھوڑی, میں تو بڑا معمولی سا کام کر رہا تھا, اتنا میں کیونکہ نہیں میں نے کام کیا. تو ایک کمپنی تھی IGI, میں نے اس پہ ویڈیوز بھی اپلوڈ کی. کمپنی کا قصور نہیں تھا, کچھ ایسے لوگوں کا قصور تھا جو کمپنی کو دیمک کی طرح چاڑ رہے تھے. میں نے وہ کمپنی چھوڑ دی اور الحمدللہ اتنے بااعتماد کلائنٹ تھے میرے, کمپنی پہ مجھے اتنے شکوے تھے, اتنی شکایتیں تھیں, اور میرا سچ یہ تھا کہ اس کے بعد اس کمپنی سے بہت سے لوگوں نے ریزائن کیا. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میرے کلائنٹ گواہ ہیں, جب مجھے کال کی اکثر لوگوں نے جو چھوڑ کے گئے ہیں اس کمپنی سے وہ پالیسی دوسری کمپنی میں کی. لیکن میں نے کہا بھائی کمپنی ٹھیک ہے, آپ کے پیسہ خراب نہیں ہوگا, جائیں جا کے وہاں پہ جمع کروائیں. کچھ لوگوں سے میں نے الفن کہتا ہوں, میں نے پیسے لے کے خود ان کی سیکنڈ یا تھرڈ کی قسط جمع کروائی. تو اس کے بعد میں جب جس کمپنی میں آیا وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے, ابھی میں نے پھر پھونک قدم رکھنا شروع کیے, اور وہ پھونکے میرے کام آ گئی کہ میرے دوستوں کا, میرے کلائنٹس کا نقصان نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے بدنیتی کی بنیاد پر کسی کا نقصان کرنے سے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شعور دے کہ ہم جب کوئی بات چیت کوئی دوست آتا ہے تو ہم پہچانے کہ دوست آپ مفاد کے لیے بات تو کر رہا ہے, ہم نے کٹا بھینس اس کو تو نہیں دینی, ہم مرغی تو اس کو نہیں دینی, ہم فیوچر اپنا اس کے والے کر رہے ہیں. لہٰذا ہمارے وہ دوست اس بات سے پرہیز کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے گا. آپ اس بندے کی, سارے نہیں کرتے, کچھ لوگ ہیں ایسے, تو آپ اس بندے کا, اگر آپ کا دوست آپ کہنے بھائی پالیسی ختم کر رہا ہے, تو وہ آپ کے کہنے بھی 50,000 کی لا کے نئی انشورنس بھی کروا لے گا. لہٰذا اس کی پہلی پالیسی ختم نہ کریں کسی کمپنی سے. بہت شکریہ, جزاک اللہ, اللہ حافظ.